ایک اجنبی شخص فون پر مجھے ہراساں کرتا. اس کے پاس میری فوٹو تھی اور وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، لیکن میں اسے نہ جانتی تھی. اس کی دھمکیوں سے گھبرا کر میں اس سے ملنے کے لیے ایک کیفے میں گئی تو ایک شخص کی وجہ سے میں اپنے گھر کے تمام افراد کو شک کی نظر سے دیکھنے لگ گئی تھی. میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ یہ کھیل کھیلنے والا کون ہے، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا ایک بار وہ شخص میرے ہاتھ لگ جائے پھر میں اس کی زندگی کو جہنم بنا دوں گی. فی الحال تو اس نے میری زندگی کو جہنم بنایا ہوا تھا. میرے دن کا سکون اور رات کا چین تباہ و برباد ہو گیا تھا. مجھے ایک پل کے لیے بھی سکون میسر نہیں آ رہا تھا. میں کسی سے یہ بات شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس شخص نے مجھے سب سے پہلے یہی دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے کسی کو بھی اس بارے میں بتانے کی کوشش کی تو وہ مجھے تباہ و برباد کر دے گا. میں نہیں جانتی تھی اس کے پاس میرا تمام ڈیٹا کیسے پہنچا. میں نے تو آج تک کبھی کسی لڑکے سے بات تک نہیں کی تھی، کسی سے دوستی کرنا تو دور کی بات. میں نے پہلی بار جب اس سے پوچھا تھا کہ تم مجھے کیسے جانتے ہو تو اس نے مجھے یہی بتایا تھا کہ میں تمہارا سب سے پرانا دوست ہوں. میں پورا ایک ہفتہ سوچتی رہی کہ آخر میرا ایسا کون سا دوست ہو سکتا ہے، لیکن اپنے دماغ پر زور ڈالنے کے باوجود بھی مجھے پتہ نہ چل سکا، کیونکہ میں نے کبھی دوست بنایا ہی نہیں تھا. میں چھت پر بیٹھی اس کی کال آنے کا انتظار کر رہی تھی. تقریباً 5 بجے کا وقت تھا جب اچانک سارا وہاں پر آ گئی. اسے وہاں پر دیکھ کر میں یکدم ہی پریشان ہو گئی، کیونکہ اپنی کزن کے سامنے میں اس شخص سے بات نہیں کر سکتی تھی. میرے چہرے پر پریشانی دیکھ کر وہ حیران رہ گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو اور اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتی اسے چچی نے نیچے بلا لیا. وہ فوراً نیچے چلی گئی. میں نے سکا سانس لیا اور اس کی کال اٹھا لی. آج میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کو اچھی طرح سے ذلیل کروں گی اور اسے ٹھیک ٹھاک باتیں سناؤں گی، لیکن اس کے سامنے میری زبان ہی بند ہو گئی تھی. معمول کی طرح اس نے مجھ سے میری طبیعت پوچھی اور مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا. یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میرا بہت پرانا دوست. مجھے جب محسوس ہوا کہ وہ فی الحال نارمل انداز میں بات کر رہا ہے، میں نے اس سے دوبارہ اس کے بارے میں پوچھ لیا. میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، یار کم از کم مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی. میں تو سوچ رہا تھا کہ میں تمہارے دل میں ابھی تک موجود ہوں گا، لیکن یہاں پر تو کہانی ہی بدلی ہوئی ہے. خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا نہ کرو. میری زندگی میں پہلے ہی بہت پریشانیاں ہیں، مجھے مزید پریشان نہ کرو. میں اب رونے لگی تھی. اگر تم نے ابھی اور اسی وقت اپنے آنسو صاف نہ کیے تو میں تمہارے والدین کو ساری حقیقت بتا دوں گا. کیا مطلب؟ تم کون سی حقیقت بتاؤ گے؟ پہلے مجھے بھی تو بتاؤ اس بارے میں، مجھے بھی تو پتا چلے کہ آخر میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ تم مجھے کیوں بلیک میل کرنے پر اتر آئے ہو. اس سے پہلے میں اس سے مزید کچھ پوچھتی یا اس سے کوئی بات کرتی، اس نے یکدم ہی فون کاٹ دی. میں اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں رکھ کر بیٹھ گئی. اتنا تو مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ میرا کوئی اپنا قریبی ہی ہے، اس وجہ سے یہ میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. اس نے اپنے ساتھ میری فیک چیٹس بنائی ہوئی تھی جس میں میں نے اس سے محبت کا اظہار کیا ہوا تھا. اب وہ مجھے دھمکی دے رہا تھا کہ وہ یہ فیک چیٹ میرے گھر والوں کو دکھائے گا. اپنے گھر والوں کو میں اچھی طرح سے جانتی تھی. میرے ابو ایک مولوی تھے جبکہ میری امی دیندار خاتون. ہم لوگ چچی اور تایا لوگوں کے ساتھ ہی رہتے تھے. ان کے گھر کا ماحول بھی بہت مذہبی تھا. ہم کزن سے ایک دوسرے کے ساتھ فضول بات نہیں کرتے تھے. کسی کے ساتھ فری ہونا تو بہت دور کی بات. میں نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص میری زندگی میں کہاں سے آ گیا. یہ میری زندگی میں ایک عذاب بن گیا تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کس سے مدد کے لیے کہوں، کس کو اس بارے میں بتاؤں. مجھے اس بات پر بھی حیرانگی ہوئی کہ جب بھی میں کسی سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں مجھے اچانک ہی اس کی کال آ جاتی ہے اور وہ مجھے اسی وقت خبردار کر دیتا ہے کہ تم نے کسی کو بھی نہیں بتانا. اب تو مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے وہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور ہی مخلوق ہو جسے میرے ہر عمل کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ایک بار اس سے جا کر ملوں گی. میں نے اس سے ایک دن کہا کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں. میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، کیا تم میں اتنی ہمت ہے کہ تم میرا سامنا کر سکو؟ میں جانتی تھی کہ
کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اسی وجہ سے میں نے اس سے کہا کہ تم بے فکر رہو، بس تم مجھے ملنے کے لیے جگہ بتاؤ۔ اس نے مجھے ایک ریسٹورنٹ کے بارے میں بتایا۔ وہ جگہ ہمارے گھر سے کافی دور تھی اور وہاں پر جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اگر وہ شخص مجھے اغوا کر لیتا تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ ایک لمحے کو تو مجھے ڈر لگنے لگا، لیکن پھر میں نے خود پر قابو پایا اور گھر سے باہر نکلنے کا بہانہ ڈھونڈنے لگی، کیونکہ فضول میں مجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک دن مجھے موقع مل گیا۔ اس دن امی کسی ضروری کام سے شہر سے باہر گئی تھی، جبکہ اس دن چچی کی طبیعت خراب تھی۔ ایک تائی امی ہی تھی جو گھر پہ موجود تھی۔ وہ سارا کے ساتھ پورے گھر کی صفائیاں کر رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ میری سہیلی کی سالگرہ ہے، میں جانا چاہتی ہوں۔ وہ رات کو سیلیبریٹ کرتی ہے، میری وجہ سے وہ دن کے وقت سیلیبریٹ کر رہی ہے، کیونکہ مجھے رات کے وقت گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں۔ تائی امی کو اپنی سب سے قریبی دوست کے بارے میں بتایا۔ میری اس دوست کو تمام گھر والے ہی جانتے تھے۔ میری بات سن کر انہوں نے مجھے جانے کی اجازت دے دی اور مجھے یہ بھی کہا کہ میں اپنی امی کو بتا دوں، کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ انہوں نے مجھ سے مزید کوئی سوال نہیں کیے۔ اس سے پہلے کہ میں گھر سے باہر نکلتی، انہوں نے حامد کو آواز دی اور اسے کہا کہ میرے ساتھ چلے اور اسے میرے ساتھ جانے کے لیے کہا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو یکدم پریشان ہو گئی، کیونکہ میں حامد کو کسی صورت اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی۔ حامد کو میں اچھی طرح سے جانتی تھی، اگر وہ میرے ساتھ جاتا بھی تو اس وقت تک وہ میری دوست کے گھر کے باہر کھڑا رہتا جب تک میں باہر نہ نکل آؤں، اور ایسی صورت میں کہیں اور بھی میں نہیں جا سکتی تھی۔ لہٰذا میں نے اپنی تائی امی کو کہہ دیا کہ میری دوست گاڑی بھیج رہی ہے، میں اس میں بیٹھ کر چلی جاؤں گی، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور حامد کو یکدم ہی کوئی کام یاد آ گیا، لہٰذا وہ بھی اسی سلسلے میں چلا گیا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور گھر سے تھوڑے دور آ کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ ہمارے گھر کی طرف آنے والی گلی بہت تنگ تھی، یہاں پر گاڑی نہیں آتی تھی، اسی لیے میری دوست جب بھی مجھے لینے آتی وہ چوک میں آیا کرتی تھی۔ چوک میں جا کر میں نے اپنے آگے پیچھے دیکھا، وہاں پر میرا جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر میں نے ایک رکشے والے کو ہاتھ کے اشارے سے روکا اور اس رکشے میں بیٹھ کر اس کی جگہ پر پہنچ گئی، جس جگہ کے بارے میں مجھے اس اجنبی شخص نے بتایا تھا۔ مجھے اس پر آج بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ آج اس سے سارے حساب کتاب چکاؤں گی اور اس کے موبائل سے وہ تمام چیٹس اور تصویریں ڈیلیٹ کرواؤں گی جو نہ جانے اس کے پاس کیسے پہنچی۔ یہ تمام سلسلہ میرے ساتھ 1 مہینے پہلے شروع ہوا تھا، اور اس ایک پورے مہینے میں میرا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ میری زندگی تاریکی میں ڈوب گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اسے دیکھنے کا بھی تجسس تھا، کیونکہ جتنا وہ اپنے بارے میں بتا رہا تھا اس سے تو مجھے واقعی یہ لگنے لگا تھا کہ میرا اس کے ساتھ ایک پرانا تعلق رہ چکا ہے۔ لہٰذا میں اس کیفے میں پہنچ گئی جہاں اس نے مجھے بلایا تھا۔ میں اس کی بتائی ہوئی میز پر جا کر بیٹھ گئی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا مجھے انتظار کرتے ہوئے، لیکن وہ ابھی تک وہاں پر نہیں آیا۔ میں نے اسے کال ملائی لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ مجھے پھر سے غصہ آنے لگا۔ لاپرواہی کی بھی حد ہوتی ہے، آخر یہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ میں منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی۔ ابھی مجھے وہاں بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب مجھے اپنے پیچھے ایک مانوس سی آواز سنائی دی۔ یہ آواز میں لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ مجھے لگا کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں پر حامد کھڑا تھا۔ تو کیا وہ حامد تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حامد میرے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتا۔ میں منہ کھولے حامد کو دیکھے جا رہی تھی جو اپنے دوست کے ساتھ کھڑا مجھے حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس لی، یعنی وہ حامد نہیں تھا۔ میرے لیے یہ بھی ایک سکون کا لمحہ تھا، لیکن فوراً ہی مجھے پریشانی ہونے لگی۔ اس کی بات سن کر میں فوراً خاموش ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی، جبکہ اس نے اپنے دوست سے معذرت کی۔ اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ پورا راستہ ہم لوگ خاموش رہے، لیکن جب ہم گھر کے قریب پہنچنے لگے تو اس نے گاڑی ایک سائڈ پر روک دی اور اپنا رخ میری طرف موڑ کر مجھ سے دوبارہ وہی سوال کیا، تم وہاں پر کیا کر رہی تھی؟
تم نے تو ہمیں کہا تھا کہ تم اپنی دوست سے ملنے جا رہی ہو۔ دراصل حامد کسی شخص کے ساتھ ایک ڈیل کرنے کے لیے اسی ریسٹورنٹ میں میرے جانے سے تھوڑی دیر بعد آیا تھا۔ اگر مجھے اندازہ ہو جاتا کہ وہ وہاں جائے گا یا میں اسے دیکھ لیتی تو میں کبھی بھی وہاں نہیں جاتی، لیکن اب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا بہانہ بناؤں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو، لیکن یوں رو کر اپنی آنکھوں اور میرے دل پر ظلم مت کرو۔ اس کا لہجہ یکدم ہی تبدیل ہو گیا۔ مجھے اس سے اس قسم کی رویے کی امید نہیں تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میری دوست اپنی پارٹی اس جگہ پر سیلیبریٹ کر رہی تھی، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا۔ میں کب سے اسے کال ملانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ وہ برتھ ڈے پارٹی اپنے گھر میں سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ حامد نے دوبارہ مجھ سے وہی سوال پوچھا جو وہ تھوڑی دیر پہلے کر چکا تھا۔ وہ میں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ میں جانتی تھی تائی امی کبھی بھی مجھے اس کیفے میں جانے کی اجازت نہیں دیں گی۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی گردن جھکا لی۔ میری بات سن کر اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا، کم از کم مجھے تم سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ خیر اب جو ہوا سو ہوا۔ آئندہ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم یہ حرکت نہیں کرو گی۔ اگر تائی امی کو بتانا پسند نہیں کرتی تو کم از کم تم مجھے بتایا کرو کہ تم کہاں پر جا رہی ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کے بعد اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دی۔ باقی پورا راستہ ہم لوگ خاموش رہے۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں شکر ادا کر رہی تھی کہ حامد ہی تھا جس نے مجھے دیکھا۔ اگر گھر کا کوئی اور فرد دیکھ لیتا تو نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ دوسری طرف حامد کا یہ نرم رویہ بھی میں زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی، جبکہ دل ہی دل میں مجھے اس اجنبی شخص پر بہت غصہ آ رہا تھا جس نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا۔ اس کے لیے میں نے سب کچھ خطرے میں ڈالا، اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولا، اور بدلے میں اس نے کیا کیا؟ وہ مجھ سے وہاں ملنے آیا ہی نہیں، لیکن ایک طرف سے یہاں پر بھی میری بہتری ہو گئی۔ اگر وہ اجنبی وہاں پر آ جاتا اور حامد مجھے اس اجنبی کے ساتھ دیکھ لیتا تو حالات شاید مختلف ہوتے۔ پھر وہ مجھ سے نرم لہجے میں بات نہ کر رہا ہوتا، بلکہ اس نے سارے گھر میں واویلا مچایا ہوتا۔ میں گھر جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ تائی امی نے جب مجھے حامد کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو انہیں حیرانگی ہوئی اور وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم اتنی جلدی کیوں آ گئی اور حامد تمہیں کہاں پر ملا؟ میں نے ان کی اس بات کا جواب نہیں دیا۔ حامد نے نہ جانے انہیں کیا کہا، مجھے پتہ نہیں، لیکن پھر تائی امی کی آوازیں آنا بند ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی اپنے موبائل کو گھور رہی تھی جو تھوڑی دیر بعد بجنے لگا۔ مجھے پتا تھا کہ یہ کس کی کال ہے۔ میں نے فوراً ہی کال اٹھا لی۔ سامنے مجھے اس اجنبی کی آواز سنائی دی۔ اس کی آواز سن کر میرا پارا ہائی ہو گیا اور میں اس پر غصہ کرنے لگی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے دھوکہ دینے کی؟ تمہیں پتا بھی ہے میں کتنی مشکلوں سے وہاں پر پہنچی تھی، اور بدلے میں تم نے کیا کیا؟ تم سے زیادہ بے شرم اور گھٹیا انسان میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں، اب اگر تم نے مجھے پریشان کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں بلاک کر دوں گی۔ میں اسے دھمکی دینے لگی، جبکہ میں جانتی تھی کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، کم از کم تم وہ بات کیا کرو جس پر تم عمل بھی کر سکو۔ مجھے بہت برا لگتا ہے جب تم بعد میں اپنی بات پر پورا نہیں اترتی۔ اس نے میرا مذاق اڑایا تھا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ تم وہاں پر کیوں نہیں آئے؟ میری بات سن کر اس نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگا، میرا دل نہیں کر رہا تھا، نہ جانے کیوں میرا تمہاری شکل دیکھنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میرا پارا دوبارہ سے ہائی ہو گیا۔ میں نے غصے سے اس کی کال کاٹ دی اور اپنے بستر پر لیٹ کر دوبارہ سے رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد سارا کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے مجھے جب یوں روتے ہوئے دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ میں نے اس سے بہانہ بنایا کہ میری دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ اس نے مجھے تسلی دی اور میرے پاس کافی دیر بیٹھی رہی، مجھے تسلیاں دیتی رہی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اب اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر نظر آ رہا تھا۔ ایسا میں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ دوسری طرف پورا ایک ہفتہ گزر گیا۔ مجھے اس دوران اس آدمی کی ایک بھی کال موصول نہیں ہوئی۔
نہ جانے وہ کیا کر رہا تھا اور اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، مجھے اس بارے میں بالکل بھی خبر نہیں تھی، لیکن ایک عجیب سا سکون تھا جو اس کی غیر موجودگی میں مجھے محسوس ہوتا تھا۔ پھر جب اگلا پورا ہفتہ بھی یوں ہی خاموشی سے گزر گیا تو مجھے لگا کہ وہ میری زندگی سے نکل چکا ہے۔ میں دوبارہ سے اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ وہ ہفتے کی دوپہر تھی جب میرے موبائل پر اسی نمبر سے میسج آیا، ابھی اور اسی وقت اپنے گھر کی چھت پر آؤ۔ میں نے جب نمبر دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ وہ نمبر اس اجنبی شخص کا ہی تھا۔ وہ مجھے اپنے ہی گھر کی چھت پر آنے کے لیے کیوں کہہ رہا تھا؟ کہیں وہ وہاں تو موجود نہیں تھا؟ میں تیزی سے اپنی چارپائی سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی چھت پر گئی، لیکن وہاں پر چاروں طرف کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے وہاں پر کھڑے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حامد وہاں پر آ گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ وہ اجنبی کوئی اور نہیں بلکہ حامد ہی ہے، لیکن وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرے گا؟ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج ہی اس بارے میں پتہ لگا کر رہوں گی۔ اگر وہ واقعی حامد ہے تو یقیناً مجھے اس بارے میں پتہ چل جائے گا۔ میں نے اس اجنبی کی آواز پر غور کیا جو مجھے حامد کی طرح ہی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے موبائل پر وہی نمبر ڈائل کر دیا، کیونکہ اگر وہ حامد ہوتا تو اس کا موبائل بجنے لگتا، لیکن دوسری طرف حامد کا موبائل خاموش تھا۔ تم اتنی دھوپ میں چھت پر کیا کر رہی ہو؟ حامد نے مجھ سے سوال کیا۔ یہی سوال میں تم سے بھی پوچھ سکتی ہوں، تم اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا۔ وہ ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ نہ جانے کیوں میرا شک گہرا ہوتا جا رہا تھا، لیکن فی الحال میرے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں تھا۔ بغیر ثبوت کے میں اس پر الزام نہیں لگا سکتی تھی اور نہ ہی اس سے ڈائریکٹ بات کر سکتی تھی، کیونکہ اگر وہ اجنبی حامد نہ ہوتا تو میرے لیے ایک نئی مصیبت پیدا ہو جاتی۔ حامد کے وہاں سے جانے کے بعد میں نے اس اجنبی کو دوبارہ کال کی۔ میری پہلی ہی بیل پر اس نے کال اٹھا لی۔ میں نے اسے کہا کہ میں چھت پر ہی کھڑی ہوں، تم نے مجھے چھت پر آنے کے لیے کیوں کہا؟ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، پتہ نہیں کیوں تمہیں تنگ کرنے کا دل کر رہا تھا، اس لیے تمہیں دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ تم بتاؤ مزہ آ رہا ہے یا نہیں؟ مجھے وہ کوئی پاگل لگ رہا تھا جس کو ساری دنیا چھوڑ کر میرا ہی نمبر ملا تھا۔ مجھے شدت سے رونا آ رہا تھا۔ دوسری طرف میری زندگی میں ایک نئی مصیبت آ گئی تھی۔ میرے لیے جب بھی کوئی رشتہ آتا تو وہ لوگ دوبارہ نہ آتے بلکہ رشتہ کرنے سے ہی مکر جاتے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کون کر رہا ہے۔ اور پھر ایک دن یہ حقیقت بھی مجھ پر کھل گئی۔ میرا رشتہ ختم کروانے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ اجنبی ہی تھا۔ ایک دن اس نے خود مجھ سے اس بارے میں بات کی اور کہا، سنا ہے آج کل تمہارے بہت رشتے آ رہے ہیں، لیکن افسوس کہ تمہارا کہیں بھی رشتہ نہیں طے پا رہا۔ لیکن تم فکر مت کرو، بہت جلد میں تمہارے گھر میں رشتہ لے آؤں گا اور تمہیں اپنی دلہن بنا کر لے جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد تمہاری زندگی اتنی مشکل ہوگی کہ اس سے تمہاری روح بھی کانپ اٹھے گی۔ یہ کہہ کر وہ گھٹیا انسان ہنس دیا۔ اب معاملات حد سے زیادہ بڑھتے جا رہے تھے۔ دوسری طرف میری امی میری وجہ سے بہت پریشان رہنے لگی تھی، کیونکہ ایک دن رشتے والے آتے اور رشتہ طے کر کے جاتے، لیکن اگلے ہی دن پتہ نہیں ایسا کیا ہوتا، وہ خود ہی کال کر کے رشتہ ختم کر دیتے۔ اب تو میری امی مجھے بھی مشکوک نظروں سے گھورنے لگی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ ساری حرکتیں میں کرتی ہوں، لیکن میں نے انہیں یقین دلایا کہ اس میں میرا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ ایک دن میں سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی جب اچانک حامد بولا، آنٹی نور ہر وقت موبائل اٹھائے رکھتی ہے، میں نے آج تک اسے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ جانے یہ پاس کیسے ہوتی ہوگی۔ ابھی تو اس کے FSC کے امتحانات بھی ہونے والے ہیں، اسے بولیں کہ اپنی پڑھائی پر بھی فوکس کرے، یوں ہر وقت موبائل اٹھائے رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیرانگی سے حامد کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی جہاں پر شرارت پھیلی ہوئی تھی۔ تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ میں اپنا موبائل اٹھاؤں یا رکھوں؟ تم کون ہوتے ہو یہ بات کہنے والے؟ مجھے یکدم ہی غصہ آ گیا اور میں حامد پر چلانے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی اس غصے کا نقصان سب سے زیادہ مجھے ہی ہوگا۔ میرا غصہ کرنے کی دیر تھی کہ تمام گھر والے مجھ پر غصہ کرنے لگے اور مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد امی نے مجھ سے موبائل لے کر اپنے پاس رکھ لیا اور مجھے کہا کہ تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو، جبکہ دوسری طرف مجھے صرف اور صرف اس اجنبی کی پریشانی تھی۔ اگر وہ میرے موبائل پر میسج کر دے
یا کال کر دے تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اگلے دن مجھے پتا چلا کہ وہ موبائل حامد کے پاس تھا۔ میں نے اپنے موبائل پر کوئی لاک بھی نہیں لگایا ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے 1-2 بار حامد سے وہ موبائل لینے کی کوشش کی، لیکن حامد نے سختی سے انکار کر دیا اور مجھے دھمکی دی کہ اگر اب میں نے اس سے دوبارہ موبائل کے بارے میں بات کی تو وہ میری امی کو شکایت لگا دے گا۔ میں صبر کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں روز دعائیں مانگتی کہ وہ اجنبی میرے موبائل پر کال نہ کرے۔ ایک دن میں لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب امی کے موبائل پر کال آئی۔ جب میں نے کال کرنے والا نمبر دیکھا تو مجھے لگا کہ 7 آسمان میرے سر پر آ گر گئے ہیں۔ وہ اس اجنبی کا نمبر تھا۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ امی کا نمبر اس کے پاس کہاں سے آیا۔ میں نے جلدی سے کال اٹھائی۔ سامنے اس اجنبی کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ مجھے بہت افسوس ہوا تمہارے موبائل کے بارے میں سن کر، لیکن خیر، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنی امی کے موبائل سے بھی مجھ سے رابطہ کر سکتی ہو۔ میرا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ اچانک مجھے اپنی امی کی آواز سنائی دی جو لانچ کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں نے وہ موبائل اٹھایا اور جلدی سے کمرے کی طرف بھاگی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اسے پوچھنے لگی، تمہیں یہ نمبر کہاں سے ملا؟ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تمہیں لگتا ہے کہ میرے لیے کوئی چیز ناممکن ہے؟ اب میں اس کی منتیں کر رہی تھی کہ وہ میری امی کے نمبر پر کال نہ کرے، جبکہ سامنے اسے وہ ڈھیٹ بنا میری حالت کے مزے لے رہا تھا۔ خیر بتاؤ تو صحیح کہ تمہارا موبائل کس کے پاس ہے؟ اس نے دوبارہ مجھ سے سوال کیا۔ اس کا یہ سوال سن کر مجھے رونا آ رہا تھا۔ میں نے انتہائی سڑے ہوئے لہجے میں اس سے کہا کہ اگر تم میرے بارے میں اتنا جانتے ہو تو یہ بھی تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ میرا موبائل ابھی اور اسی وقت کس کے پاس ہے۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس نے خود ہی کال کاٹ دی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اس کے نمبر پر ایک میسج بھیج دیا کہ تم خود اس نمبر پر کال نہیں کرو گے، بلکہ میں تمہیں روز اس نمبر پر خود ہی کال کر لیا کروں گی۔ دوسری طرف مجھے اس بات کی بھی تسلی تھی کہ اس نے حامد کے پاس میرے موبائل پر کال نہیں کی تھی۔ اگر وہ یہ سب کر دیتا تو میرا اس گھر سے جنازہ نکلنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ میں جانتی تھی کہ اس سب میں میری غلطی نہیں، لیکن جو چیزیں اور جو ثبوت وہ پیش کر رہا تھا اس پر کوئی بھی آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتا تھا۔ اب میں روز امی کے نمبر سے اسے خود کال کرتی اور اس سے باتیں کرتی۔ بہت وقت گزر گیا ہے، اب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے مل لینا چاہیے، اس نے مجھ سے کہا۔ میں پہلے بھی ملنے کے لیے آئی تھی لیکن تم خود فرار ہو گئے تھے۔ میں نے اس پر طنز کیا۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، فکر مت کرو، اس بار کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ پتہ نہیں کیوں تمہیں دیکھنے کا بہت جی چاہ رہا ہے۔ تمہیں تصویروں میں دیکھ دیکھ کر میں تھک چکا ہوں، اب تمہیں اپنے روبرو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ عجیب سے لہجے میں بول رہا تھا۔ مجھے زندگی میں پہلی بار اس سے اس قدر خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پھر میں نے جب اس سے ملنے کے لیے جگہ کا کہا تو اس نے مجھے اسی کیفے میں آنے کے لیے کہا جہاں پر ہم پہلے ملنے والے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ ہم وہاں پر نہیں مل سکتے کیونکہ وہاں پر میرا کزن بھی آتا جاتا ہے، لیکن وہ میری بات کو خاطر میں نہ لایا۔ اگلے دن میں دوبارہ گھر سے نکلنے کا کوئی بہانہ سوچ رہی تھی۔ ایک تو میرے پیپرز بھی قریب تھے، اس وجہ سے بھی میری امی مجھے کہیں جانے نہیں دے رہی تھی۔ میں نے بہانہ بنایا کہ مجھے اپنی ایک دوست سے نوٹس لینے ہیں، جانے کی اجازت دے دیں۔ نوٹس کے بہانے میں اپنے گھر سے باہر نکل آئی۔ شکر تھا کہ اس دن گھر میں کوئی میل کزن بھی نہیں تھا، ورنہ اس کو اپنے سر پر سوار کرنا پڑتا۔ رکشے والی کو کہہ کر میں اس جگہ پر پہنچ گئی۔ وہاں پر مجھے بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب مجھے کسی کی آواز سنائی تھی اور ایک نہایت ہی خوبرو نوجوان میرے سامنے آ کر بیٹھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میری کزن کا ایکس تھا۔ یہ مجھے اس کی شادی پر ملا تھا۔ اس دن اس نے مجھ پر لائنیں ماری تھی، لیکن ان لائنوں کا جواب میں نے تھپڑ کی صورت میں دیا تھا اور اس کی سب کے سامنے بہت بے عزتی کی تھی۔ یعنی یہ سب وہ اس لیے کر رہا تھا، مجھ سے بدلہ لے رہا تھا۔ اس کے پاس جو تصویریں تھیں وہ ساری اس شادی کی تھیں۔ مجھے خود پر غصہ آنے لگا۔ میں نے پہلے اسے کیوں نہیں پہچانا؟ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتی، وہاں پر حامد آ گیا۔
اس نے اس شخص کو گریبان سے پکڑ لیا اور اس پر گھونسوں اور تھپڑوں کی بارش کر دی۔ وہ میرے موبائل میں تمام میسیجز پڑھ چکا تھا۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ میں نے سارا ڈیٹا کلیئر کیا ہوا ہے، وہ صرف اور صرف میرا وہم تھا۔ اور پھر اس نے اپنے ایک قریبی دوست جو کہ پولیس میں ہی تھا، اس کی مدد سے اس شخص پر کیس کر دیا، اور یوں اس شخص کا قصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب کئی سال تک اس نے حوالات میں سڑنا تھا، جبکہ میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ یہ مصیبت میری زندگی سے نکلی۔ دوسری طرف حامد مجھ پر بہت غصہ ہو رہا تھا کہ میں نے یہ بات اسے کیوں نہیں بتائی، اور کافی عرصہ خود کو پریشان رکھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں ڈر رہی تھی۔ سب کچھ دوبارہ سے ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں حامد سے نظریں نہیں ملا پاتی تھی۔ وہ جب بھی میرے سامنے آتا مجھے اس سے شرمندگی ہونے لگتی۔ ایک دن حامد نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ اس دن مجھ پر یہ راز بھی اشکار ہوا کہ میرے جتنے بھی رشتے ٹوٹتے تھے وہ اجنبی شخص کی وجہ سے نہیں تھے، بلکہ حامد کی وجہ سے ٹوٹتے تھے۔ وہ مجھے پسند کرتا تھا، لیکن وہ اپنی جاب کا انتظار کر رہا تھا۔ سب گھر والے اس رشتے سے بہت خوش تھے۔ میں نے شادی سے پہلے دوبارہ حامد سے معافی مانگی۔ اس نے مجھے معاف کر دیا تھا، اور اس نے مجھے دل سے قبول بھی کیا تھا۔